اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ بیلجیم 2023۔ محض خدا تعالی کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ بیلجیم کو اپنا 29واں جلسہ سالانہ مورخہ 15 تا 17 ستمبر 2023 لیون شہر میں منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ جلسہ سالانہ کے انعقاد سے قبل مختلف امور کی رہنمائی اور دعا کی خاطر حضور انور کی خدمت میں خطوط لکھے گئے، جن کے جواب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا اور جلسہ کے انتظامی امور کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ امیر جماعت بیلجیم ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کی جانب سے جلسہ سالانہ کے انتظامات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں مکرم افضال احمد توقیر صاحب افسر جلسہ سالانہ، مکرم توصیف احمد صاحب افسر خدمت خلق اور خاکسار افسر جلسہ گاہ مقرر ہوئے۔ تینوں افسران نے اپنے ذیلی عہدیداران اور کارکنان کے ساتھ مل کر جلسہ سالانہ کے انتظامات مکمل کیے۔ حال کی دستیابی کے بعد جلسہ سے ایک روز قبل 14 ستمبر بروز جمعرات جلسہ سالانہ کی تیاری کے سلسلہ میں وقار عمل کیا گیا، جس میں مارکیز اور خیمہ جات کی تنصیب، پنڈال کی سجاوٹ و آرائش، سیکیورٹی، لنگر خانہ و دیگر اہم ترین انتظامات کیے گئے۔ واضح رہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی خصوصی ہدایات کے تحت کووڈ 19 کے حوالے سے تمام تر حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ احباب کو ماسک کے استعمال اور فاصلہ رکھنے کی تاکید کی گئی۔ اس وقار عمل میں جلسہ کی روحانی برکات و فضائل کے حصول کے لیے وقت کی قربانی کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی تمام ذیلی تنظیموں کے ممبران شامل ہوئے۔ ناظم صاحب تیاری جلسہ سالانہ نے بعض ٹیکنیکل امور کے متعلق ہدایات دیں اور کارکنان میں کام تقسیم کیا اور ہدایت کی کہ تمام کارکنان متعین کیے گئے عہدیداران کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جلسہ سالانہ کا پہلا روز۔ جماعت احمدیہ بیلجیم کے 29ویں جلسہ سالانہ کے پہلے روز یعنی 15 ستمبر بروز جمعۃ المبارک کی صبح سے روایتی دینی جوش و جذبے کے ساتھ معزز مہمانان کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شعبہ استقبال کے کارکنان نے جلسے پر آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ جلسہ سالانہ کی افتتاحی تقریب سے قبل مہمانوں نے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نماز جمعہ میں شرکت کی۔ نماز جمعہ مکرم احسان سکندر صاحب مشنری انچارج بیلجیم نے پڑھائی۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کو توجہ دلائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق یہ جلسے معمولی ہرگز نہیں ہیں۔ ہم یہاں دنیاوی کام چھوڑ کر ایک دینی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ اسی جلسے کا تسلسل ہے جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تائید الہی سے فرمایا تھا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ مقاصد جلسہ سالانہ پڑھ کر سنائے اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کا فرمودہ خطبہ جمعہ پڑھ کر سنایا، جس میں آپ نے کارکنان کو جلسہ سالانہ کے حوالے سے نصائح فرمائی تھیں۔ تقریب پرچم کشائی۔ جلسہ کے پہلے روز جماعتی روایات کے مطابق پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ مکرم مشنری انچارج صاحب بیلجیم اور مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ بیلجیم نے بالترتیب لوائے احمدیت اور بیلجیم کا قومی پرچم لہرا کر دعا کے ساتھ اس بابرکت جلسہ کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں مجلس خدام الاحمدیہ کے مستعد خدام نے پرچم کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ پرچم کشائی کے بعد جلسہ سالانہ کے افتتاحی اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کی صدارت مکرم امیر صاحب نے کی۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد جلسے کی افتتاحی تقریر مکرم امیر صاحب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کی، جس میں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ و روشن اسوہ حسنہ کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اجلاس کی دوسری تقریر مکرم عدیل الرحمن صاحب نے خدمت دین کی اہمیت پر کی، جس میں انہوں نے احباب جماعت کو خدمت دین کے عظیم الشان ثمرات و فوائد کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ایک نظم کے بعد تیسری تقریر مکرم منور احمد راجپوت بھٹی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی، جس میں انہوں نے مہدی آخر الزماں عاشق صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے آقا کے ساتھ بے مثال محبت و عقیدت کے حوالے سے چند واقعات بیان کیے۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا روز۔ جلسہ سالانہ بیلجیم کے دوسرے روز کا آغاز صبح 5:30 بجے نماز تہجد سے ہوا۔
جو مکرم طاہا الدین متعلم جامعہ احمدیہ یو کے نے پڑھائی۔ بعد ازاں مکرم شہریار اکبر صاحب مربی سلسلہ نے نماز فجر پڑھائی اور درس قرآن دیا۔ دوسرے اجلاس کا آغاز زیر صدارت مکرم منیر احمد بھٹی صاحب آڈیٹر جماعت احمدیہ بیلجیم ہوا۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم چوہدری محمد مظہر صاحب مربی سلسلہ نے قرآن کریم سرچشمہ امن عالم کے موضوع پر کی، جس میں آپ نے قرآن کریم میں بیان فرمودہ دنیا میں قیام امن سے متعلق تعلیمات پیش کی۔ اس اجلاس کی دوسری تقریر مکرم حسیب احمد صاحب مربی سلسلہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے موضوع پر کی، جس میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو سامعین کے سامنے پیش کیا۔ پھر ایک نظم کے بعد اجلاس کی آخری تقریر مکرم افضال احمد توقیر صاحب نیشنل سیکرٹری وسایہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جود و سخا کے موضوع پر کی۔ تیسرا اجلاس طعام و نماز ظہر و عصر کے بعد تیسرا اجلاس مکرم ٹومی کالون صاحب چیئرمین پین افریقن احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن کی زیر صدارت شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد جلسہ میں شامل ہونے والے معزز مہمانوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ ان مہمانوں میں ایوان آرجونا پیلاڈو، پریزیڈنٹ یورپین انسٹیٹیوشن کونسل آف یورپ، سینا ویرائی، پالیسی آفیسر بہائی انٹرنیشنل کمیونٹی برسلز، ویلے فاؤٹر ہیومن رائٹس فرنٹیئر شامل تھے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے بہت درینہ دوست فواد ایدار، پریزیڈنٹ برسلز فلیمش پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔ تمام مہمانوں نے سٹیج پر آ کر احباب سے مختصراً خطاب کیا۔ اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم واندن بروک صاحب نے خلافت احمدیہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ کی ترقیات کے موضوع پر ڈچ زبان میں کی۔ دوسری تقریر بعنوان خلفائے احمدیت کے ایمان افروز واقعات خاکسار افسر جلسہ گاہ نے پیش کی۔ تبلیغی میٹنگ کا آغاز زیر صدارت مرکزی مہمان مکرم طاہر ندیم صاحب مربی سلسلہ عربی ڈیسک یو کے ہوا۔ تلاوت کے بعد مکرم توصیف احمد صاحب مربی سلسلہ و صدر مجلس خدام الاحمدیہ بیلجیم نے غیر از جماعت افراد کو جماعت کا تعارف کروایا۔ جماعتی مسائل کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کی گئی، سوال و جواب کا موقع دیا گیا۔ غیر از جماعت احباب کی کل حاضری 140 رہی۔ تبلیغی میٹنگ عرب مہمان مکرم ندیم طاہر صاحب مربی سلسلہ نے عرب غیر از جماعت احباب کے سوالات کے جواب دیے۔ تبلیغی میٹنگ بنگلہ مہمان مکرم فیروز عالم صاحب مربی سلسلہ نے بنگلہ مہمانوں کے سوالات کے جواب دیے۔ تبلیغی میٹنگ افریقن مہمان مکرم ٹومی کالون صاحب چیئرمین پین افریقن احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن نے افریقن مہمانوں کے سوالات کے جواب دیے۔ جلسہ سالانہ کا تیسرا روز جلسہ سالانہ کے تیسرے روز کا آغاز صبح 5:30 بجے نماز تہجد سے ہوا۔ مکرم طاہا الدین متعلم جامعہ احمدیہ یو کے نے نماز فجر پڑھائی اور درس قرآن دیا۔ اس روز چوتھے اجلاس کا آغاز زیر صدارت مکرم فیروز عالم مربی سلسلہ و انچارج مرکزی بنگلہ ڈیسک یو کے ہوا۔ تلاوت قرآن پاک و نظم کے بعد پہلی تقریر مکرم سکدر بشیر نے سیرت حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ توکل و قناعت کے موضوع پر فرینچ زبان میں، مکرم رفیق احمد ہاشمی صاحب سیکرٹری رشتہ ناطہ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعتی ترقیات کی روشنی میں کے موضوع پر، اور مکرم نائب امیر و مشنری انچارج صاحب نے اطاعت نظام جماعت کے موضوع پر کی۔ اجلاس کے آخر پر سال کے دوران وفات پانے والے مرحومین کا ذکر کیا گیا۔ اختتامی اجلاس مکرم طاہر ندیم صاحب مربی سلسلہ عربی ڈیسک یو کے کی زیر صدارت اختتامی اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ نظم کے بعد سیکرٹری تعلیم مکرم نبیل احمد صاحب نے 2018 سے 2023 تک تعلیمی میدان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے ناموں کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مکرم انور حسین صاحب نائب امیر نے بیلجیم میں مساجد کے قیام کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن پیش کی، جس میں احباب کے مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذکر کیا اور آئندہ ٹارگٹس کے تعین کا ذکر کیا۔
اختتامی اجلاس کی واحد تقریر مکرم صدر صاحب مجلس نے معرفت الہی کے موضوع پر پیش کی۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی قصیدہ پیش کیا گیا۔ آخر پر مکرم امیر صاحب نے اختتامی کلمات پیش کیے۔ آپ نے تمام مرکزی مہمانان اور تمام شاملین جلسہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ جلسہ کا اختتام مکرم طاہر ندیم صاحب مربی سلسلہ نے دعا سے کیا۔ امسال جلسہ سالانہ بیلجیم پر کل حاضری 1642 تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم الشان روحانی ماحول سے ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ رپورٹ چودھری طاہر احمد گل، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔